سبيل الدموع سبيل کہ ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہوتی تھیں جو میدان جنگ میں پکڑ گئے. اسلام میں میدان جنگ یا جہاد کے علاوہ ہر دوسری صورت کس کی؟ کسی کو غلام بنانے کی حرام ہے. نہ آپ خرید سکتے ہیں، نہ آپ کڈنیپ کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. ہاں، صرف جہاد کے ذریعے جو آتے ہیں ہاتھ، ان کو پکڑنا ہے. اور کیوں پکڑنا ہے وہ ابھی میں نے پیچھے وجوہات بتا دی آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ ان میں عورتیں بھی آتی ہیں. اب اس وقت جنگ کے وقت یہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صرف مرد یا بچے پکڑ لیے جائیں اور عورتیں چھوڑ دی جائیں. اس میں تو جو بھی ہاتھ آتا ہے اور جو بھی آپ کے خلاف آ رہا ہے سامنے مقابلے پہ، ان سب کو پکڑنا ہوگا. اب یہ ہے کہ جو عورتیں آتی تو ان کو مارا بھی جا سکتا تھا، مگر کیونکہ اسلام میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو مارنا منع تھا، اس لیے ان کو قید کر دیا گیا. اور پھر ان کے ذریعے اپنے قیدی بھی چھڑائے گئے اور بسا اوقات انہیں لونڈیاں بھی بنایا گیا. اب جن عورتوں کو لونڈی بنایا گیا، اگر انہیں قید کر دیا جاتا تو ان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں تھا. اور اگر صرف کھانا پینا بھی ہو تو اسٹیٹ پہ کتنا برڈن آ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے. جیل بھر دیں گے تو وہ ایک بوجھ پڑ جائے گا اسٹیٹ کے اوپر. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پھر کئی ایک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جب وہاں پر اگر مرد اور عورتیں اکٹھے رکھے جائیں تو خرابی، الگ مرد رکھے جائیں تو خرابی. ہومو سیکشوالٹی جو آج بھی بڑی عام ہے جیلوں وغیرہ میں. اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک ظلم کہ ان کی طبعی فطری ضروریات اور جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی سامان نہیں. اور اس طرح ایک فحش کا دروازہ کھل جاتا. اب اگر اسلام یہ کہتا کہ ہاں تم ان عورتوں کو جیل میں تو نہ رکھو، گھروں میں رکھ لو، ان سے خدمت لو، کام لو، لیکن ان سے کوئی اور تعلق نہیں رکھ سکتے، تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا؟ کیا یہ پاسبل تھا؟ فیزیبل تھا؟ نہیں. کہ ایک نوجوان عورت گھر میں کام کر رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ چند دن کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے، وہ مستقل طور پر اس کی ملکیت میں دے دی گئی ہے. اور اب یہ کہا جائے کہ وہ اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکھے تو یہ ایک ظلم تھا اس مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جو شوہر کے بغیر رہ رہی ہے. اس کے لیے اسلام نے پھر کیا اجازت نکالی کہ اس عورت سے جو کسی مرد کی ملکیت میں ہو اس سے تمتع یعنی جسمانی فائدہ بھی اٹھائے. اب یہ تمتع کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مرد اور عورت کا جسمانی تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، اور ایک تعلق جو ہے وہ نکاح کے بغیر ملکیت کے ذریعے ہے. نکاح میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کے حوالے کرتا ہے ایک قانونی معاہدے کے ساتھ. اور تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت ایک عورت کو ایک خاص مرد کے حوالے کرتی ہے. یہاں حکومت باپ کے مقابل ہے، ایک ولی کی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عورت کو اپنی مرضی سے ایک مرد کے حوالے کر رہی ہے کہ یہ تمہاری ہے. وہ اس کی ملکیت میں آ گئی. جیسے بیوی ایک شوہر کی ملکیت میں یا قید نکاح میں آ جاتی ہے، اسی طرح لونڈی حکومت سے ایک فرد یا شخص یا انڈیویجول کی ملکیت میں آ جاتی. جس طرح نکاح میں جسمانی تعلق حلال ہے، اسی طرح اس ملکیت کے بعد اس آقا اور غلام عورت کا جسمانی تعلق حلال ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر کچھ شرائط ہیں اس تعلق میں. نمبر ایک یہ کہ اس وقت تک یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. اگر وہ پہلے سے حاملہ ہو تو اس سے تعلق نہیں ہو سکتا. جیسے کسی حاملہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اسے عدت گزارنی ہوتی ہے نا اگر وہ پہلے سے کہیں نکاح اور طلاق یافتہ تھی. دوسری بات یہ کہ لونڈی صرف اہل کتاب میں سے نہیں، کافر و مشرک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ صرف صاحب ایمان کے علاوہ اہل کتاب سے. تیسری بات یہ کہ جب وہ مرد اس عورت سے یعنی ملک یمین سے تمتع کرتا ہے تو پھر اس عورت کا تعلق صرف اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا. جیسے نکاح کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اسی طرح ملکیت کے بعد ایک عورت کا تعلق صرف اپنے مالک ہی سے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مرد سے نہیں. پھر اسی طرح قانونی حقوق ایک غلام عورت کے بھی وہی ہیں جو آزاد عورت کے ہیں، قانونی حقوق. پھر اس عورت کی جو اولاد پیدا ہوگی غلام عورت کی، وہ جائز اولاد کہلائے گی. اس کا نسب اس مرد سے چلے گا، یعنی اس کا فیملی نیم ہوگا وہ اس مرد سے ہوگا.
جیسے اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد کہلائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اگرچہ وہ کس سے تھے؟ ایک لونڈی سے تھے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اب یہ عورت بیچی نہیں جا سکتی، اب اس کی ایک حیثیت ہو گئی، یہ ماں بن گئی، صاحب حیثیت ہو گئی، اب اس کا درجہ ایک عام لونڈی سے زیادہ ہو گیا، اس کے حقوق زیادہ ہو گئے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ام ولد کہلاتی ہے، بچے کی ماں کہلاتی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ مالک کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، یعنی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی جیسے اور سامان ہوتا ہے۔ اگر اس کا مالک یا وہ جو شوہر کے قائم مقام ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت خود سے خود آزاد، اگر اس نے آزاد نہیں بھی کیا تو یہ مالک کے مرنے سے آزاد ہو گئی۔ پھر اسی طرح اگر لونڈی کی شادی کسی اور سے کر دے مالک، اپنا تعلق نہیں رکھا، تعلق قائم ہی نہیں کیا، کسی اور سے کر رہا ہے شادی، جیسے ان آیات میں بھی آیا کہ اگر آزاد عورت نہیں ملتی نکاح کو تو کیا کرو؟ غلام عورت سے شادی کر لو۔ تو یہ غلام کیا ہے؟ کسی کی غلام ہے، لیکن نکاح کسی اور مرد سے ہو گیا، خواہ وہ آزاد ہی ہے۔ تو اب مالک جو ہے، اصل مالک، وہ عام روزمرہ کے کام یا خدمت تو لے سکتا ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس مالک کے لیے یہ کسی اور کی بیوی جو بن چکی، اب جسمانی تعلق حرام ہے۔ لونڈی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی وراثت میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے جیسے آزاد عورت کی ہوتی ہے۔ لونڈیوں کو تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے علم سکھائے، اچھا سلوک کرے، پھر اسے آزاد کر دے یا اسے بیوی بنا لے، تب اس شخص کو دگنا اجر ملے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے تمتع کیا، جن سے بیٹا بھی پیدا ہوا، حضرت ابراہیم، تو آپ نے فرمایا اس کے بچے نے اس کو آزاد کر دیا ہے، یعنی اب یہ ماں بن چکی ہے۔ ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا، اور جیسے کہ پہلے بتایا کہ وہ آزاد ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ لونڈی سے جسمانی تعلق کی اجازت کیوں دی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، اس عورت پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے بھی جذبات ہیں اور احساسات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ جب وہ ملکیت میں آتی ہے، مرد اس سے وہ تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر وہ لباس، خوراک اور باقی چیزوں میں شوہر کے سٹیٹس پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ وہ غلام عورتوں سے کم قیمت پر نکاح کر لے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي